بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پروگرام ٹاک شو کے ساتھ حاضر ہیں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی جبار صاحب، اور بات کرنی ہے ہم نے بڑے دکھی اور جو چیزیں ہم بتائیں گے آپ پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. یہ بہت فروٹفل ہے ہمارے لیے، ہماری عوام کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے. ایک خبر کہ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں او لیول اور اے لیول، او لیول میٹرک اور اے لیول ایف اے ہوتا ہے. یہ امتحان لیتے ہیں سینئر کیمبرج والے جو کہ یو کے میں ہے. تو یہاں سے داخلہ اسٹوڈنٹس کا وہاں جاتا ہے. تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ان کا داخلہ اور ان کی فیس لاکھوں روپے میں ایک اسٹوڈنٹس کی، او لیول ہو یا اے لیول ہو. تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 40 ارب روپیہ پاکستان کا اس سماج میں بیرون دنیا جا رہا ہے. ان پاکستان کا زر مبادلہ کم ہو رہا ہے، اربوں روپیہ باہر جا رہا ہے. دوسرا، یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ایف اے بی اے ایم اے کرتے ہیں، وہ باہر یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے ہیں، 20 ارب روپیہ ان کا سالانہ وہ بھی جا رہا ہے. تو شیخ صاحب یہ ہمارا کوئی 70-80 ارب روپیہ یا 1 خرب بھی ہو سکتا ہے. یہ کتنے پیسے جا رہے ہیں؟ یہ کون سی اسٹڈی ہے اور پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ ذرا وضاحت کریں، یہ بہت برننگ ایشو ہے. مہربانی، آپ نے مجھے بات کا موقع دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اندازے کے مطابق تعلیم کے نام پہ اے اور او لیول کے نام پہ تقریباً 60 ارب روپیہ بیرون ممالک میں جا رہا ہے، جی، جس میں 40 ارب روپیہ اے اور اے لیول کے مد میں اور 20 ارب روپیہ دیگر یونیورسٹیز کے نام پہ داخلہ بھجوانے کے نام پہ جا رہا ہے. کچھ نوجوان ہمارے ادھر ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کچھ ملک سے باہر جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ امتحانات یورپ کے نمائندے لے رہے ہیں. یہ جی، اس وجہ سے یہ سارا پیسہ، سارا جو ہے نا سرمایہ بیرون ملک جا رہا ہے. جبکہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر سے لوگ آتے تھے. جی. اور آج ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر کی طرف دیکھ رہا ہے، جی، یو کے میں، امریکہ میں، جرمن میں. تو شیخ صاحب یہ انہوں نے ایک پتہ بات بنیادی طور پر یہ انہوں نے ایک اسکالرشپ کے نام پہ نا ٹریکٹنگ دی ہوئی ہے، جرمن نے، یو کے نے، امریکہ نے، کینیڈا نے، کہ آپ کو ہم جی فری اسکالرشپ دیتے ہیں. 10 وہ فری منگوا لیتے ہیں اسکالرشپ کو بچوں کو، اور 90 کو جناب ایسا رگڑا لیتے ہیں، ان سے کروڑوں اربوں روپیہ وصول کر رہے ہیں. یہ بزنس ہو رہا ہے تعلیم کے. ہاں، یہ بات ٹھیک ہے. یہ بہت اچھا اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بزنس ہو رہا ہے. اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی خرابی کا باعث یہ ہے کہ ہم اپنا نوجوان یورپ کو دے رہے ہیں، اور وہ بھی ادھر تعلیم حاصل کر کے ادھر محنت مزدوری کرتا ہے، ادھر ہی کام کر رہا ہے. وہ زیادہ تر وقت ادھر گزارنے کے بعد وہ اپنے ملک میں صرف اپنے آباء اجداد کو ملنے کے لیے آتا ہے اور پھر وہ یورپ میں زندگی. ناظرین کرام، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ اور کر دوں. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے جو بہت ذہین دماغ ہیں، یعنی زرخیز مٹی سے ذہین دماغ بنے ہوئے ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ قابل ہے. وہ کوئی امریکہ نہیں انہیں چھوڑتا، لے جاتا ہے، یو کے لے جاتا ہے، جرمن لے جاتا ہے، کینیڈا لے جاتا ہے. اور پاکستان میں ہمارے پاس عام فہم ہے، جو ایف اے بی اے پاس ہیں وہی یہاں ہیں. باقی جو ہمارے بہت زرخیز دماغ ہیں وہ تو وہ لے گئے ہیں. آپ دیکھیں نا، پی ایچ ڈی میں اتنی سائنسز میں جتنی پی ایچ ڈی ہے وہ بڑے پاکستانیوں نے کی ہوئی ہے. ڈاکٹریٹ میں اعلیٰ درجے میں کہاں پر ہیں؟ وہ فرانس میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ یو کے میں ہے، وہ کینیڈا میں ہے، وہ جرمن میں ہے، وہ تھائی لینڈ میں، وہ بیرون ملک ہیں. پاکستان میں تو وہ ہے جس کا اپنا ہاسپٹل، ورنہ وہ کوئی ڈاکٹر بھی ادھر نہیں رہتا. یہ باتیں ہمارے لیے لمحہ فکریاں ہیں. ہم نہ ایجوکیشن میں بہتر ہوئے ہیں، نہ ہیلتھ میں ہوئے ہیں. اور یہ دونوں جو شعبہ جات ہیں یہ پوری دنیا میں اہمیت رکھ رہے ہیں، اور ہم پاکستانیوں نے ان 2 شعبہ جات کو کاروبار بنایا ہوا ہے. جی شیخ صاحب فرمائیے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ. لیکن ایجوکیشن تو دیکھیں نا زندگی کی پہلے بنیاد ہے. بزنس میں چلے جائیں، کسی بھی شعبہ زندگی میں چلے جائیں، صحت کا ہو یا کوئی بھی ہو شعبہ، اس پہ تعلیم تو بنیاد ہے، بنیادی حق بھی ہے بچے کا، جو پاکستان میں دیکھیں نا ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا آج سے پری پارٹیشن پہلے،
یہ 1900 تقریباً 25-26 یا 35 تک کی بات ہے، جب مہاراجہ رنجیت سنگھ صاحب کی یہاں پنجاب میں حکومت تھی. وہاں ایجوکیشن ریٹ 39 تھا، 39%، جبکہ اس کے بعد گراف تعلیم کا بڑھنے کی بجائے جی جی گراف نیچے آیا ہے. یہ بہت انتہائی افسوسناک بات ہے. اسی لیے یو کے اور امریکہ کی ڈگری کو ادھر اہمیت دیتے ہوئے جتنے بھی یہ صحت کے شعبہ جات ہیں، وہاں دیکھیں نا، وہاں مریضوں کی وہ اعتماد ہے کہ وہ جا رہے ہیں. کیوں کہ ان کا ایک معیار ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ یہاں ملک میں جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، اہل دانش کے لیے یہ ایسا لمحہ فکریہ ہے، اس پہ سوچ اور فکر کی ضرورت ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب. معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے باتیں سنی، بڑی دکھ بھری باتیں ہیں، اور نہ صرف ہمارا بہت زیادہ سرمایہ بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے اربوں روپے میں، بلکہ ہمارے نوجوان بھی جو بڑے پڑھے لکھے قابل اور ذہین ہیں، جنہوں نے ملک کی دوڑ سنبھالنی ہے، وہ بھاگ دوڑ سنبھالنے کی بجائے وہ بھاگ رہے ہیں یورپ میں. تو آپ دیکھیں نا، پاکستان سے 2022 میں 7 لاکھ بندے گئے ہیں، ابھی 2023 ختم نہیں ہوا تو 12,40,000 بندے باہر چلے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ پیسہ بھی باہر جا رہا ہے اور لوگ بھی باہر جا رہے ہیں. میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر نوٹس لیں اور اس کا کوئی اچھا حل پیش کریں. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. یہ وہ دکھ بھری باتیں ہیں، آپ بھی ذرا محسوس کریں تو آپ کو پتہ چلے یہ واقعی بڑی ایک ملک کے ساتھ دشمنی ہے. تو ناظرین کرام، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر. اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.